آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل 27 فروری کا دن پاکستان کی دفاعی طاقت، پیشہ ورانہ مہارت اور حکمت عملی کا شاندار مظاہرہ تھا۔ 26 فروری کو بھارت نے جبہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے صبح 9:45 پر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا آغاز کیا۔ JF-17 تھنڈر اور F-16 مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے، 6 اہداف کو لاک کیا، غیر فوجی اور کیمپوں سے دور کھلی جگہوں پر بم گرائے۔ بھارتی فضائیہ نے افراتفری میں اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ پاک فضائیہ نے بہترین حکمت عملی اپنائی اور 2 بھارتی طیارے مارے گئے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن پیر شاہ گاؤں آزاد کشمیر میں گرا۔ ابھینندن کو مقامی افراد نے پکڑا اور پھر پاک فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پاکستان میں امن کی خاطر ونگ کمانڈر ابھینندن کو 1 مارچ کو رہا کر دیا گیا۔ سوئفٹ ریٹارٹ پاکستان اور بھارت کی تاریخ کا سرپرائز ڈے۔ بھارت کی بالاکوٹ پر کی گئی مہم جوئی کا مؤثر جواب۔ پاکستان نے اپنی مرضی کی جگہ اور وقت کا انتخاب کر کے بھرپور جوابی وار کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ حالات اور واقعات اپنے حق میں سازگار بنانے کی تمام بھارتی کوششیں بھی ناکام ہوئیں۔ دنیا بھر کے عسکری ماہرین اور تجزیہ کاروں نے پاکستانی مسلح افواج کی قابلیت کا اعتراف کیا اور حقائق کی روشنی میں بھارتی خود ساختہ دعووں کو مسترد کیا۔ اس دن بھارت کی طرف سے پاکستانی F-16 مار گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹ نکلا۔ امریکہ کی طرف سے تصدیق کی گئی کہ پاکستان F-16 کا فلیٹ محفوظ ہے۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن ہیرو نہیں زیرو۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے سامنے ابھینندن کی ایک نہ چلی، جہاز تباہ ہوا، بھارتی پائلٹ پاکستانی سرزمین پر آ گرا۔ بھارت نے اپنے پائلٹ کو ڈھونڈا، پاک فوج کے جوانوں نے اسے مشتعل لوگوں سے باحفاظت نکال کر قیدی بنایا، پھر جذبہ خیر سگالی کے طور پر واپس واہگہ کے راستے اس کے ملک بھیج دیا۔ بھارتی میڈیا اور مودی سرکار نے بعد میں زیرو کو ہیرو بنانے کی بھونڈی کوشش کی۔ مودی سرکار نے ابھینندن کو بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ ویر چکر دے دیا۔ زیرو کو قومی اعزاز دینا پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا۔ ابھینندن کو پاکستان کی چائے بھی بہت پسند آئی۔ ان کا جملہ "ٹی از فینٹاسٹک" سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا۔ پلوامہ ڈرامہ بھارتی حکومت و بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور بزدلانہ حرکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے پس پردہ اصل حقائق آشکار ہو گئے۔ 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچایا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے بھارتی دراندازی کا تاریخ ساز دفاع کیا۔ پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر بھارتی فضائیہ کا بھانڈا پھوڑا۔ ہم آئے سمرقند و بخارا، تم دیکھنے آؤ لاہور کراچی ہمارا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ازبیک تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ تاشکند سے پاکستان ٹرانزٹ روٹ بنانے کا عزم، کہا ریلوے منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ پاکستان میں معدنیات، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ ازبیک تاجر پرکشش مواقع سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ازبیکستان سے تجارت $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ تاشکند میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا معاہدے جلد حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ بولے افغانستان میں امن و استحکام خطے کے مفاد میں ہے، افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ ازبیک صدر نے دورے کو تاریخی قرار دے دیا، باہمی شراکت داری کے حوالے سے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے ازبیک صدر شوکت مرزایوف نے وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح کا وفد بھی ولی عہد کے ساتھ اسلام آباد آئے گا۔ دورہ اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا مظہر ہے۔ دورے میں متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ معاہدوں سے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ منصوبوں کی راہیں ہموار ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں کابینہ کا پہلا اجلاس۔ صدر ٹرمپ نے اجلاس میں تمام محکموں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا۔ اجلاس کے دوران میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا ایلان مسک کی سربراہی میں ڈوج کا محکمہ اربوں ڈالرز کی چوری پکڑ رہا ہے، ہم حکومتی ڈھانچے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا بارڈر پیٹرول، آئس غیر قانونی امیگرنٹس کو نکالنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ لوگ امریکہ آئیں لیکن قانونی طریقے سے آئیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یوکرین کے ساتھ معدنیات کے معاہدے پر امریکہ کو مالی فائدہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا افغانستان سے انخلا کے وقت اربوں ڈالرز کے ہتھیار چھوڑ دیے گئے۔ افغانستان اب امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دنیا کو فروخت کر رہا ہے۔ افغانستان سے اپنا چھوڑا ہوا اسلحہ واپس لیں گے۔ میرے دور میں چین، روس، یوکرین، مشرق وسطیٰ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ کینیڈا 95% امریکہ پر انحصار کرتا ہے۔ کینیڈا پر بھی 25% ٹیرف عائد کریں گے۔ افغانستان نے بڑا برج الٹ دیا۔ انگلینڈ کو چیمپئنز ٹرافی سے ناک آؤٹ کر دیا۔ لاہور میں ایکشن، ڈرامہ اور تھرل سے بھرپور ایک اور میچ۔ انگلش ٹیم 326 رنز کے تعاقب میں 317 پر ہمت ہار گئی۔ جو روٹ کی سینچری کے باوجود انگلش ٹیم 8 رن سے شکست کھا گئی۔ عظمت اللہ عمرزئی نے جارحانہ بیٹنگ کے بعد تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 5 شکار کیے۔ قذافی اسٹیڈیم میں افغان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 325 رنز بنائے۔ ابراہیم زدران نے میگا ایونٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلی۔ 146 گیندوں پر 177 رنز ٹھوکے، میچ کے ہیرو رہے۔ افغانستان نے آج ایک چیز اور ثابت کری، وہ کیا؟ کہ جب بھی وہ پہلے باری لیتے ہیں سامنے والی ٹیم کو اڑا دیتے ہیں، اور یہ وہ ٹیم ہے جو آئی سی سی ایونٹ میں اچھا پرفارم کرتی ہے۔ سیمی فائنل پہنچ سکتا ہے افغانستان؟ مجھے تو لگ رہا ہے 100%۔ اچھا، کہ آج میچ جیتے ہیں، جہاں سے وہ نکلے ہیں، ایسی ٹیمیں ہمیشہ آنے والی میچز میں نا بڑا ڈینجرس ہوتی۔ 100% یقین ہے افغانستان سیمی فائنل میں جائے گا۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کہا افغانستان ٹورنامنٹ میں خطرناک ٹیم بن کر سامنے آئی ہے۔ جو روٹ نے اپنی کلاس دکھائی لیکن دیگر انگلش بلے باز اچھا نہ کھیل سکے۔ انگلینڈ آخری اوورز میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے افغانستان سے ہارا۔ باسط علی نے کہا افغانستان جب بھی پہلے بیٹنگ کرتی ہے دوسری ٹیم کو اڑا دیتی ہے۔ پاکستان آئی سی سی ایونٹس میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا۔ دنیا آئی سی سی میں پرفارم کرنے والی ٹیموں کو یاد رکھتی ہے۔ بھارت سے ہارنے پر اتنا شور کیوں ہے؟ کوچ عاقب جاوید حیران۔ شرمندگی اور ندامت کے بجائے ٹیم سلیکشن کا دفاع کرتے رہے۔ کہا ٹیم کی سلیکشن درست تھی، اس سے بہتر ٹیم نہیں بنا سکتے تھے۔ بابر اعظم کا کوئی متبادل ہے تو بتائیں۔ مار کھانے والے بولرز کو دنیا کے بہترین بولرز کہہ دیا۔ کہا شاہین، حارث، نسیم اب بھی بیسٹ بولرز ہیں۔ ہار گئے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری ٹیم تبدیل کر کے انڈر 19 ٹیم لے آئیں۔ آسٹریلیا میں اسی ٹیم نے تاریخ بنائی تھی۔ بھارت سے نہ ہارتے تو اتنا واویلا نہ ہوتا۔ یہ ٹیم اب اچھا پرفارم کرنا شروع ہوئی ہے۔ ناکامی کا دکھ فین سے زیادہ کھلاڑیوں کو ہوتا ہے۔ کھلاڑیوں کو ڈانٹتا نہیں ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث قومی ٹیم کا پریکٹس سیشن متاثر۔ پاکستان ایونٹ میں اپنا آخری میچ آج بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ بیوروکریسی بات نہیں سنتی، نون لیگی ارکان کے کام فوری ہوتے ہیں۔ اربوں روپے کا بجٹ لاہور پر لگا دیا گیا، باقی پنجاب نظر انداز ہے۔ پنجاب میں امتیازی سلوک پر پی پی ارکان کی صدر آصف علی زرداری سے شکایتیں۔ ارکان اسمبلی نے جنوبی پنجاب میں بجلی گیس سے محروم علاقوں کی نشاندہی کی۔ صدر آصف علی زرداری کو بتایا گیا حکومت پنجاب پی پی ارکان اسمبلی کے کام نہیں کرتی۔ کسانوں کا پنجاب میں کوئی پرسان حال نہیں اور لاہور میں اربوں روپے لگا کر ہارس اینڈ کیٹل شو کرا دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ارکان کو حوصلہ دیا، کہا ان کے تحفظات جائز ہیں، جلد حل کرائیں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا وہ بلاول کے ساتھ پنجاب میں بیٹھیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا گورنر پنجاب کو ہدایت کی جہاں غلط ہوا اس کی نشاندہی کریں اور ایکشن لیں۔ کفر ٹوٹا خدا کر کے پہلی دفعہ میں بتا رہا تھا اپنے فائنانس منسٹر کو، آپ پہلے وفاقی وزیر ہیں انٹیریئر منسٹر کے بعد جو ہمارے صوبے کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ ہمیشہ گیلا نے پرائم منسٹر سے بھی کیا کہ جب سے آپ وزیر اعظم بنے آپ نے خیبر پختونخوا کا وزٹ ہی نہیں کیا۔ آ کر آپ جو چیزیں دیکھیں وہ اسلام آباد میں محلات میں رہ کر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی وزیر اعظم سے شکایت ہو گئی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے خیبر پختونخوا نہیں آئے، اسلام آباد کے محلات سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بجلی، گیس اور تیل پیدا کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔
ہم نے تو نہیں کہا گیس تیل یا بجلی نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے والد کو جیل میں کولنگ باکس رکھنے نہ دیا۔ والد شوگر کے مریض ہیں، کولنگ باکس میں انسولین رکھنا تھی، جیل مینول تک بدل دیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بانی پی ٹی آئی پر انتقامی سیاست کا الزام۔ آکسفورڈ یونین کو انٹرویو میں کہا جیل مینول بدلنے والے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ورزش سائیکل بھی میسر ہے، انہیں جو سہولتیں مل رہی ہیں ان کے دور میں کسی کو نہیں ملی۔ کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام جارحیت کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے ہے۔ امریکہ کی جانب سے میزائل پروگرام پر پابندی تشویشناک ہے، بھارت کو ہتھیار فراہم کر کے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں یا دوسرا یوکرین بننے کا انتظار کریں؟ کی کمزوری اور ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ آئین کے نام سے گھبراتے ہیں۔ آئیں گے تو ہم لوگ ضرور۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا میں حیثیت اپوزیشن لیڈر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ قومی یکجہتی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اب نعمان کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کو اکٹھا کریں، یہ تحریک تو چلے گی، ہم غلام ہیں نہ جانور۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی اپوزیشن اتحاد کی قومی کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا کانفرنس میں قومی ایجنڈا بنانے پر بات کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی بولے قومی کانفرنس میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات ہوئی۔ حکومت بند جگہ کی کانفرنس سے بھی گھبرا گئی، 20 سے 25 ارب روپے کے اشتہارات لگوا دیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے یہاں سب جمہوری لوگ ہیں، پاکستان کی مضبوطی کے لیے بات کر رہے ہیں، کل کانفرنس نہ کرنے دی گئی تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ کرپشن اسی طرح کم ہوگی جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہو۔ ہماری ٹیکس اتھارٹی ہے، اس میں ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی واپس لائی جائے۔ وہ ٹیکس پالیسی ہے وہ اکنامک کنسیڈریشنز کے بیسس پہ آگے چلے۔ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، پائیدار استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور چیمبر آف کامرس سے خطاب۔ کہا بجٹ کے لیے تاجروں سے تجاویز لے رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب کی مشیر خزانہ کے پی سے ملاقات، بہترین مالیاتی انتظامات پر خیبر پختونخوا کی کارکردگی کی تعریف۔ مزمل اسلم نے ضم اضلاع کے فنڈز رکنے کی شکایت کی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا این ایف سی سے متعلق خدشات کا جائزہ لیا جائے گا، تمام صوبوں سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ کسٹمز ایجنٹس اگر رشوت دیں تو الٹا لٹکائیں لیکن لائسنس منسوخ نہ کریں۔ پورٹ پر خوردنی تیل پھنسا ہوا ہے، کسٹمز کلیئرنس بر وقت بحال نہ ہوئی تو رمضان میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ فیصل واؤڈا کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا وزراء حکومتی امور چلانے میں سنجیدہ نہیں، قائمہ کمیٹیوں میں پیش نہیں ہوتے۔ کہا جس قائمہ کمیٹی میں جاتا ہوں وزیر غائب ہوتا ہے، کابینہ میں فیصلے پسند ناپسند پر ہوتے ہیں، کابینہ کو جو پیارا ہو اس کی تجویز فوری منظور ہو جاتی ہے۔ کب تک ایکسپائر جمہوری لاشیں معاشی فیصلے کرتی رہیں گی؟